آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک شارٹ سٹوری، ایک مختصر کیس کا احوال، جس میں مین کردار مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کا ہے۔ میں نے آئندہ چند منٹ میں ان قانونی دستاویزات کو بغور دیکھ لیا۔ صدر والی دکان کے کاغذات کے سوا باقی تمام اہم کاغذات اس فائل میں موجود تھے۔ جب میں ان کاغذات کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک خیال بڑی تیزی سے میرے دماغ میں چمکا۔ میں نے اسی خیال کی روشنی میں نگہت بیگم سے پوچھا، پچھلے چند ماہ میں آپ کے بیٹے نے کسی قسم کے قانونی کاغذ پر آپ سے کوئی دستخط وغیرہ تو نہیں لیے تھے؟ اس نے اچھی طرح چونک کر مجھے دیکھا، جیسے میں نے اسے کوئی نہایت ہی اہم سوال کر دیا ہو یا میرے سوال نے اسے کوئی بات یاد دلا دی ہو۔ میں خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد اس نے بتایا، مجھے یاد آ رہا ہے ادریس نے 4-5 یا پھر 6-7 ماہ قبل انکم ٹیکس کے کاغذات پر مجھ سے 3-4 جگہ دستخط کروائے تھے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں دہرایا، ادریس نے بتایا تھا اس مرتبہ محکمے نے بہت زیادہ انکم ٹیکس لگا دیا ہے۔ نگہت بیگم نے مجھے سوچ میں مبتلا دیکھا تو وضاحت کرتے ہوئے بولی، کہہ رہا تھا میں نے محکمے کو درخواست دی ہے کہ یہ دکان ایک بیوہ کے رزق روزگار کا وسیلہ ہے اور آج کل کاروبار بھی خاصا ڈاؤن جا رہا ہے، لہٰذا وہ خاص رعایت کر دیں۔ درخواست چونکہ میری طرف سے دی جا رہی تھی، اسی لیے ادریس نے مختلف جگہوں پر میرے دستخط کرائے تھے۔ کیا آپ کو یقین ہے جن کاغذات پر آپ نے دستخط کیے وہ انکم ٹیکس میں کمی کی درخواست ہی تھی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ میں وثوق سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ میں انگلش کے چند الفاظ بول لیتی ہوں، لیکن انگریزی تحریر کو پڑھنا اور سمجھنا میرے بس کی بات نہیں۔ وہ تمام کاغذات انگریزی میں ٹائپ شدہ تھے اور ان میں ایک آدھ سٹیمپ پیپر بھی تھا۔ آپ جو بات وثوق سے نہیں کہہ سکتی ہیں، میں پورے یقین سے وہی آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سٹیمپ پیپر کے نام پر میرا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ ادریس نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی بہت بڑی ہیرا پھیری کی تھی۔ ادریس نے انکم ٹیکس کی آڑ میں آپ کو بے وقوف بنایا ہے۔ اس نے کچھ ایسی نوعیت کے کاغذات آپ سے سائن کروا لیے تھے جن کی روح سے اسے صدر والی دکان بیچنے کا اختیار حاصل ہو جائے اور آپ کو اپنے بیٹے کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں اپنے سر کو اس باتی جنبش دی اور پوچھا، اب کیا ہوگا؟ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے، پہلے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد سوچا جائے گا کہ آئندہ کیا کیا جائے۔ اگر آپ دلچسپی لیں تو میں کوئی ہلچل کروں؟ کیوں نہیں جناب، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ وکیل صاحب، میں آپ کے پاس قانونی مدد حاصل کرنے ہی تو آئی تھی۔ ادریس پر کیس کرنے سے آپ نے منع کر دیا۔ اگر آپ کے تعاون سے اس دکان والے معاملے میں مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں ڈوریاں ہلاتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ چند ہی روز میں اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ ان نتائج کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کیا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ میں آپ کے لیگل ایڈوائزر یا یوں سمجھیں آپ کے وکیل کی حیثیت سے مسٹر مستقیم کو ایک نوٹس بھجواؤں گا، جس میں واضح کیا جائے گا کہ باری ہیئر ڈریسر کے مالکانہ حقوق آپ کے پاس ہیں۔ اگر اس نے کسی سے یہ دکان خرید کر اسے خان ہیئر ڈریسر میں بدل دیا ہے تو وہ اس کی جائیداد کی خرید اور لیز وغیرہ کے قانونی کاغذات مجھے دکھائے۔ مذکورہ نوٹس وصول کرنے کے 15 دن کے اندر اندر اگر اس نے میرے دفتر میں آ کر مجھ سے رابطہ نہیں کیا یا اس نوٹس کے جواب میں کوئی تسلی بخش وضاحت پیش نہ کی تو آپ یعنی نگہت بیگم بیوہ ایوب باری مسٹر مستقیم کو عدالت میں طلب کروائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سانس درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے چند باتیں بتائی ہیں۔ نوٹس تو خاصا بھرپور اور تہلکہ خیز ہوگا۔ مستقیم سر کے بل دوڑا ہوا میرے پاس نہ آیا تو پھر بات ہی کیا ہے؟ اگر آپ اس سلسلے میں مجھے اپنا وکیل مقرر کرنے کو تیار ہیں۔ پہلی فرصت میں امجد بیگ صاحب، اس نے مجھے میرے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے بیٹے کو عدالت میں گھسیٹنے آئی تھی، اب اس کی جگہ مستقیم نے لے لی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ بہرحال مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے بیٹے کو غلط راہ پر ڈالنے والی مصیبت میں گرفتار ہونے جا رہے ہیں، میں نے کہا، اور آپ اس بات کا خیال رکھیں گی کہ فی الحال ادریس باری کو اس نوٹس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے چند کاغذات پر اس کے دستخط لیے، فیس کے معاملات طے کیے اور تسلی دلا کر نگہت بیگم کو اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ اگلے روز میں نے اپنی وکالت کی روشنی میں ایک دھانسو قسم کا نوٹس تیار کیا اور رجسٹر ڈاک سے اسے مسٹر مستقیم کے ایڈریس پر روانہ کر دیا۔ مستقیم کے بارے میں نگہت نے مجھے تفصیلی معلومات فراہم کر دی تھیں، ازیں علاوہ اس کا خلیہ، قد کاٹ اور وضع قطع کی تفصیل بھی بتا دی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا عدالت کا منہ دیکھے بغیر ہی یہ کیس کنارے لگ جائے گا۔ بہرحال میں تو یہ چاہتا تھا کہ میری موکل کا بھلا ہو، چاہے عدالت کے اندر جا کر یا عدالت سے باہر۔ اگر ادریس نے صدر والی دکان ابھی فروخت نہیں کی تھی اور مستقیم نے اس سلسلے میں جھوٹ بولا تھا تو اس کا پتہ چلنے والا تھا۔ اگر دکان واقعی قانونی طور پر مستقیم کی ملکیت میں جا چکی تھی تو پھر ادریس باری کی واپسی بھی نگہت بیگم کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتی۔
نوٹس کی ترسیل کے چند روز کے بعد ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا شخص میرے پاس آیا۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا مالک ایک پستہ کامت انسان تھا اور اس وقت وہ خاصے غصے میں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے خاصی صحت مند مونچھیں پال رکھی تھیں۔ میں نے پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی جانب اشارہ کر دیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بڑے اکھڑ انداز میں بیٹھ تو گیا، لیکن رسمی الیکس سلیک کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے براہ راست تپتے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھ لیا، کیا آپ ہی مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں؟ شاید آپ نے دفتر کے باہر میرے نام کی تختی لگی نہیں دیکھی، ورنہ آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ اکتا پوچھنے لگا، کیا یہ آپ ہی کا کارنامہ ہے؟ میں اس لفافے پر نگاہ پڑتے ہی پہچان گیا، یہ وہی رجسٹر نوٹس تھا جو میں نے مستقیم کو بھیجا تھا۔ اس نوٹس کے جواب میں مستقیم کو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ سانولا گینڈا نگہت بیگم نے مجھے معلوم ہوتا ہے، مگر اس میں کوئی کارنامہ انجام دینے والی کون سی بات ہے؟ خود ہی دیکھ لیں۔ اس نے برہمی سے وہ لفافہ میرے سامنے میز پر پھینک دیا۔ میں نے اس کی بدتمیزی کا برا منائے بغیر اس لفافے کو ہاتھ میں لے کر گھمایا پھرایا، پھر اس تنومند شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ نوٹس میں نے مسٹر مستقیم کو بھیجا تھا، کہ آپ ہی مستقیم ہیں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، میں مستقیم نہیں بلکہ اے ڈی خان ہوں، اللہ داد خان۔ اے ڈی خان صاحب؟ میں نے اس شخص کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب ہے نوٹس کے جواب میں آپ مستقیم کی طرف سے کسی وضاحت کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے مسٹر بیگ، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ مستقیم کی حیثیت میرے ایک ملازم ایسی ہے، میں نے اسے خان ہیئر ڈریسر کی نگرانی اور انتظام وغیرہ کے لیے دکان پر بٹھایا ہے۔ اس دکان کا اصل مالک میں ہوں۔ میں نے ادریس باری نامی ایک شخص سے وہ دکان خریدی ہے اور باقاعدہ قانونی لکھت پڑھت کے ساتھ۔ ادریس نے خود کو اس جائیداد کا مالک ثابت کیا تھا، اس کے بعد یہ سودا ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ نگہت بیگم کون ہے اور اس نے آپ کا توسط سے یہ نوٹس کیوں بھجوایا ہے؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، نگہت بیگم ایوب باری کی بیوہ اور ادریس باری کی ماں ہیں خان صاحب۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ ایوب باری کے انتقال کے بعد مذکورہ دکان کے مالکانہ حقوق ان ماں بیٹے میں سے کسی کے نام منتقل نہیں ہوئے تھے، لیکن جب نگہت کو یہ پتہ چلا کہ اس دکان پر کسی اور کا قبضہ ہو چکا ہے تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے دکان پر فون کر کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو مستقیم نے بتایا کہ یہ دکان اس نے ادریس باری سے خریدی ہے، لیکن جب نگہت کو یہ پتہ چلا کہ اس کی دکان پر کسی اور کا قبضہ ہو چکا ہے تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے دکان پر فون کر کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو مستقیم نے بتایا کہ یہ دکان اس نے ادریس باری سے خرید لی ہے۔ اسے یقین نہ آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے بھی دکان کی فروخت کی تصدیق کر دی۔ اس کے ساتھ ہی نگہت بیگم پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ اس کا بیٹا ادریس باری مستقیم کی بیٹی روبی عرف بیبی پر عاشق ہو گیا ہے اور اکثر و بیشتر ان کے گھر کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی کہ بیٹے کو اس خطرناک چکر سے کیسے نکالے اور یہی تشویش اسے میرے دفتر تک لے آئی تھی۔ نگہت کا خیال ہے کہ مستقیم اور اس کی فیملی کی محلے میں کوئی اچھی پوزیشن نہیں ہے، محلے والے انہیں 2 نمبر لوگ سمجھتے ہیں۔ اس بات نے نگہت بیگم کو بے حد فکر مند کر رکھا ہے۔ میں نے لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ادریس اور بیبی والا معاملہ تو رہا ایک طرف، نگہت بیگم کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ اس کی آمدنی کا واحد ذریعہ صدر والی دکان ہاتھ سے کیسے نکل گئی اور ادریس باری کو قانوناً یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی والدہ کے علم میں لائے بغیر بالا ہی بالا اس جائیداد کو فروخت کر دے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ادریس نے ایسا کون سا چکر چلایا ہے جو وہ دکان کی فروخت میں کامیاب ہو گیا۔ اسی مقصد کی خاطر میں نے مستقیم کو نوٹس بھیجا تھا، جس کے جواب میں آپ آ گئے۔ میں نے اللہ داد خان المعروف اے ڈی خان کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے جو دکان ادریس باری سے خریدی ہے اس کی ملکیت کے کاغذات نگہت بیگم کی کسٹڈی میں رکھے ہوئے تھے جو وہاں سے غائب ہو چکے ہیں، اور یہ کہ ادریس نے انکم ٹیکس کے کاغذات کے بہانے نگہت سے چند کاغذات پر اس کے دستخط لیے تھے۔ میں اے ڈی خان کو یہ معلومات فراہم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا، پہلے میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا وہ کیا کہانی لے کر میرے پاس آیا ہے۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور آخر میں کہا، دیکھیں وکیل صاحب، میری وضاحت کے بعد اس کا غصہ اور برہمی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ جہاں تک مستقیم کے محلے والوں کی ان کے بارے میں رائے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کسی کی زبان نہیں روکی جا سکتی۔ میں ان لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ دراصل مستقیم کی بیوی فیروزہ میرے دفتر میں کام کرتی ہے۔ ٹاور کے علاقے میں خان ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے میرا کاروبار ہے۔ میں جانتا ہوں یہ لوگ تھوڑے آزاد خیال اور ماڈرن ہیں، جس کے سبب لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے، جو کہ انتہائی نامقبول بات ہے۔ بہرحال فیروزہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے صدر والی جو دکان خریدی ہے وہاں اس کے شوہر کو رکھ لوں۔ مجھے کسی نہ کسی کو تو رکھنا ہی تھا۔ میں نے اپنی دکان مستقیم کے سپرد کر دی۔ نگہت بیگم کے بیٹے ادریس باری سے فیروزہ کے گھر ہی میں میری ملاقات ہوئی تھی۔ ان لوگوں سے میرے یوں سمجھے کہ فیملی ٹرمز ہیں اور وہاں میرا آنا جانا بھی ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، مجھے پتہ چلا ہے ادریس اپنی دکان فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرا انویسٹمنٹ کا پروگرام تھا۔ فیروزہ نے اپنے شوہر کا نام پیش کرتے ہوئے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس دکان کے معاملات مستقیم کو سونپ دوں، وہ بڑی خوش اسلوبی سے کاروبار کو سنبھال لے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ادریس باری اس جائیداد کو فروخت کرنے کا اختیار رکھتا تھا یا نہیں،
اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک گہری سانس لی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جائیداد کی خرید و فروخت کا مجھے وسیع تجربہ ہے، اس سلسلے میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ میں نے اس دکان کے کاغذات کو دیکھ کر اچھی طرح تسلی کر لی تھی، وہ ادریس باری ہی کی ملکیت ہے۔ پھر رجسٹری آفس میں رجسٹرار کے سامنے بھی پرانے اور نئے ڈاکومنٹ چیک ہوئے تھے۔ اگر ان کاغذات میں کوئی کمی یا کمزوری موجود ہو تو رجسٹرار کی نظر سے نہیں بچ سکتی تھی، اور اب تو دکان کی نئی لیز جو کہ میرے نام ہے، اس کے کاغذات بھی مجھے مل گئے ہیں۔ میں نے گھپلے والی جائیداد نہیں خریدی بیگ صاحب۔ اس کے لہجے کا اعتماد بتاتا تھا کہ مضبوط پاؤں پر کھڑا تھا۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے خان، لیکن میری بلکہ نگہت بیگم کی تسلی کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ اسے ایک کار خیر سمجھ لیں۔ جی بتائیں، میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں ایک نظر اس دکان کے ڈاکومنٹس دیکھنا چاہتا ہوں، پرانے اور نئے دونوں۔ وہ پرانی دستاویزات جن کے مطابق وہ جائیداد پہلے ایوب باری اور پھر ادریس باری کی ملکیت تھی، اور وہ نئی دستاویزات جن کی روح سے اب آپ اس دکان کے مالک ہیں۔ آپ کے نام لیز والے کاغذات کے ساتھ ہی دکان کی ملکیت کا پرانا دستاویزی ریکارڈ بھی موجود ہوگا۔ جی ہاں، بالکل موجود ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن یہ سارے اہم کاغذات میرے گھر پر رکھے ہوئے ہیں اور میں انتہائی مصروف آدمی ہوں۔ آپ کو زحمت کر کے میرے غریب خانے تک آنا ہوگا۔ آپ کی رہائش کراچی کے کس علاقے میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ البیلا، اس نے مختصراً بتایا۔ اچھا، وہ البیلا جو لسبیلا کے قریب ہے؟ میں نے کہا، یہ گارڈن ویسٹ کا علاقہ ہے نا؟ جی ہاں بالکل۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور اپنے گھر کا ایڈریس مجھے نوٹ کروا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ رات کو کتنے بجے گھر میں ملیں گے؟ میں 9 بجے کے بعد گھر پر ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں فون کر کے کسی روز آپ کے گھر آؤں گا۔ البیلا اور لسبیلا کا علاقہ میرے گھر کے راستے میں پڑتا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ دفتر سے واپسی پر میں اے ڈی خان کو ٹچ کر لوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور رخصت ہونے سے پہلے بولا، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اپنی کلائنٹ کو بھی ساتھ لے آئیں تاکہ ایک ہی وزٹ میں آپ لوگوں کی تسلی ہو جائے۔ میں اس معاملے کے لیے بار بار وقت نہیں نکال سکوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نگہت بیگم کو بھی اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ میں نے یہ کہہ کر اسے رخصت کر دیا۔ آئندہ روز میں نے اپنے دفتر سے اپنی کلائنٹ نگہت بیگم کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا اور آخر میں پوچھا، کیا آپ میرے ساتھ اے ڈی خان کے گھر چلیں گی؟ اے ڈی خان، اس نے پوری تفصیل سننے کے بعد یاد کرنے والے انداز میں دہرایا۔ یوں محسوس رہا یہ نام میں نے پہلے بھی کہیں سن رکھا ہے۔ بہرحال بیگ صاحب، اے ڈی خان کے بارے میں آپ نے خاصے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ میں اس شخص سے ضرور ملنا چاہوں گی اور وہ دستاویزی ثبوت بھی دیکھنا چاہوں گی جس کی بنا پر وہ ہماری دکان کا مالک بن بیٹھا ہے۔ تو آپ مجھے بتا دیں اس کی طرف کس روز چلیں؟ میں نے اسے پوچھا۔ وہ رات کو 9 بجے کے بعد ہی گھر پر ملتا ہے۔ آپ کو میرے دفتر آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ بتائیں کس روز اور کتنے بجے میں آپ کے دفتر آ جاؤں؟ کل جمعہ ہے اور جمعے کے روز میں جلدی دفتر سے اٹھ سکتا ہوں، میں نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کل 8 اور 9 بجے کے درمیان میرے دفتر پہنچ جائیں، میں فون کر کے اے ڈی خان صاحب کو بتا دیتا ہوں۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ بر وقت میرے پاس پہنچ جائے گی۔ پھر پوچھا، آپ نے اے ڈی خان کا پورا نام کیا بتایا تھا؟ اللہ داد خان، میں نے جواب دیا۔ او اللہ داد خان، اے ڈی خان، یہ کچھ یاد آیا؟ آپ نے یہ نام پہلے کہاں اور کس حوالے سے سن رکھا ہے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کوشش جاری رکھیں اور جیسے ہی کچھ یاد آئے فوراً مجھے بھی بتائیں۔ میں نے سرسری انداز میں پھر پوچھا، آپ کے بیٹے ادریس باری کا کیا حال ہے؟ وہی حال ہے جو پہلے تھا، وہ ایک دم اداس ہو گئی، زیادہ وقت فیروزہ ہی کے گھر میں گھسا رہتا ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے میرے بیٹے کو کیا گھول کر پلا دیا ہے، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے بتایا تھا کہ ادریس باری فیروزہ کی بیٹی روبی اور بیبی کے عشق میں مبتلا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھ لیا۔ بالکل یہی صورتحال ہے جناب، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا ہے کہ روبی بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس کے والدین یعنی فیروزہ مستقیم بھی اس شادی کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا، سوچنا بھی بھول جاتا ہے۔ اس نے گرفتار انسان کا ہر عمل غیر اختیاری ہو جاتا ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا ذرا خیال نہیں رہتا۔ رہا وہ شخص جو اسے سمجھانے کی کوشش کرے اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے، اسے ہر سمت اپنے محبوب کی صورت ہی نظر آتی۔ پہلے ہم اے ڈی خان سے ملاقات کر کے صورتحال کی حقیقت کو سمجھ لیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ پھر میں ادریس کو فیروزہ اینڈ کمپنی سے نکالنے پہ چھڑانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور 2-4 رسمی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ آئندہ روز ہم دونوں اے ڈی خان کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے سرسری انداز میں ہمارا استقبال کیا اور اپنے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھایا۔ رسمی لیکسلا کے بعد وہ ایک ضخیم فائل اٹھا لایا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بڑی فراغ دلی سے بولا، مسٹر بیگ، آپ ایک تجربہ کار وکیل ہیں، میں نے صدر والی دکان کے تمام کاغذات آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، آپ ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں تاکہ آپ لوگوں کی تسلی ہو جائے۔ میں اس فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ 10-15 منٹ کی باریک پینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اے ڈی خان بالکل سچا ہے، اس نے قانونی طریقے سے وہ دکان خریدی تھی۔ اس سے پہلے دستاویزات کی روح سے ادریس باری اس دکان کا مالک تھا اور اس سے قبل ایوب باری اس دکان کا مالک تھا۔ ادریس باری نے اپنے باپ کی ملکیت کو اپنی ملکیت میں کس طرح بدلا ہوگا یہ سمجھنے میں مجھے قطعاً دقت محسوس نہ ہوئی۔ اس نے نگہت بیگم کی بے خبری میں مصنوعی انکم ٹیکس کے کاغذات پر جو دستخط کرائے تھے
وہی اصل گیم تھا۔ اس گیم میں کسی نہایت ہی شاطر اور ہوشیار وکیل کا سے تعاون حاصل رہا ہوگا۔ نگہت کی مرضی اور آمادگی ظاہر کرتے ہوئے ایوب باری کی دکان کو ادریس باری کے نام منتقل کروا دیا گیا تھا۔ عین ممکن ہے نگہت بیگم کو شدید علیل یا معذور یا مفلوج بتا کر اس کی طرف سے کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ دائر کر دیا ہوگا۔ بہرحال اس گیم کو جس بھی انداز میں کھیلا گیا تھا، اب اے ڈی خان ہی اس دکان کا قانونی مالک تھا۔ میں نے نگہت بیگم کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ گہری تشویش میں مبتلا ہوگی۔ بے سختہ اس کے منہ سے نکلا، جب اپنی ہی مرغی صحیح نہ ہو تو پرائے گھر میں انڈا دینے سے اسے کون روک سکتا ہے؟ میں نے اسے مایوسی اور افسردگی کی کیفیت سے باہر لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ بات ذہن میں رکھے کہ مرغی نے ابھی صرف ایک انڈا ہی پرائے گھر میں دیا ہے۔ اس کے پیٹ میں اور بھی انڈے ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسی ہی کوئی اور حرکت کرے، ہمیں مرغی کو واپس اپنے گھر لانا ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ نگہت نے پرمعنی انداز میں سب کو اس باتی جنبش دی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ اے ڈی خان نے نگہت سے گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ بے حد اصرار کر کے اس نے ہمیں چائے پلائی۔ اس کے بعد ہم اس کے گھر سے نکل آئے۔ البیلا کے علاقے سے کرنگی اچھے خاصے فاصلے پر ہے اور اس وقت رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ نگہت بیگم اپنے گھر سے اکیلی میرے دفتر پہنچی تھی، لیکن واپسی میں اسے اکیلا بھیجنا مجھے مناسب محسوس نہ ہوا۔ اس روز مجھے گھر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ گھر والے کسی شادی میں شرکت کے لیے نوابشاہ گئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی اگلے روز دوپہر کے بعد تھی، لہٰذا میں نے سوچا میں اپنی گاڑی میں نگہت بیگم کو اس کے گھر چھوڑاؤں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ میں نے نگہت کو اپنے خیالات سے آگاہ کر دیا۔ نگہت نے اس پیشکش پر میرا شکریہ ادا کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب ہم کراسنگ سے آگے بڑھے تو اس نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ اپنے قیمتی وقت کی پرواہ کیے بغیر آپ مجھے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ صرف 5 منٹ اور نکال لیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ 5 منٹ؟ وہ کس لیے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ ہم ناصر کالونی کے قریب ہی پہنچنے والے ہیں اور فیروزہ کا گھر ادھر ناصر کالونی ہی میں ہے اور مین روڈ سے زیادہ اندر بھی نہیں۔ میں چاہتی ہوں ایک نظر آپ بھی اس گھر کو دیکھ لیں۔ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میرا لہجہ بدستور الجھا ہوا تھا۔ ممکن ہے اس گلی میں کھڑے 2-4 افراد سے ملاقات ہو جائے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ہم اجنبی بن کر مستقیم اور فیروزہ کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ دراصل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ محلے والے ان کے بارے میں کس قسم کی رائے رکھتے ہیں۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، مجھے یقین ہے نگہت بیگم، آپ نے فیروزہ اینڈ کمپنی کے بارے میں جو بھی ریسرچ کی ہے وہ بالکل درست ہوگی۔ میں اس حوالے سے مزید کوئی تفتیش یا تصدیق ضروری نہیں سمجھتا۔ بہرحال میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس گھر کو ایک نظر دیکھنے میں کوئی بھی حرج نہیں۔ اپنے گھر پہنچنے سے قبل نگہت بیگم نے ناصر کالونی میں واقع وہ گھر مجھے دکھایا جس میں مستقیم رہتا تھا۔ وہ 120 گز پر بنا ہوا ایک منزلہ صاف ستھرا مکان تھا، جس کی چھت پر بنی ہوئی پانی والی ٹنکی کے اوپر سیمنٹ اور سریے کی مدد سے ایک اڑتی ہوئی چیل کی تصویر بنائی گئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چیل اپنے پر پھیلائے اس ٹینکی کے اوپر اڑ رہی ہو۔ نگہت نے مجھے بتایا کہ اس گھر کو چیل والا مکان بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے نگہت بیگم کو بخیریت اس کے گھر پہنچایا اور واپسی کی راہ لی۔ اگلی صبح میں ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد عدالت جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ نگہت کا فون آ گیا۔ میں نے اپنے گھر کا نمبر بھی اسے دے دیا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو اس کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بیگ صاحب، پتہ ہے میں آج پوری رات سو نہیں سکی۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اے ڈی خان ہے نا، وہ جانی لہجے میں بولی۔ مجھے اس کے بارے میں یاد آ گیا اور ادریس نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ ادریس رات گئے گھر آ گیا تھا۔ میرے اندر بھی تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے سنسنی بھرے انداز میں پوچھ لیا، آپ کو اے ڈی خان کے بارے میں ایسا کیا یاد آ گیا جس کی تصدیق آپ کے بیٹے نے بھی کر دی ہے؟ وہ مستربانہ لہجے میں بتانے لگی، مستقیم و فیروزہ جس مکان میں رہتے ہیں نا، وہ دراصل اے ڈی خان کی ملکیت ہے۔ اس نے انہیں صرف رہنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ یہ بات مجھے اس کے محلے داروں نے بتائی تھی۔ وہ اے ڈی خان کے نام سے تو واقف نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے اس شخص کا جو حلیہ بتایا تھا وہ اے ڈی خان پر فٹ بیٹھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ شخص اکثر و بیشتر فیروزہ کے گھر آتا ہے۔ میں نے اس مکان کے حوالے سے جب ادریس سے پوچھا تو اس نے تصدیق کر دی کہ فیروز والے مکان کا مالک اے ڈی خان ہی ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، بیگ صاحب، مجھے تو یہ اے ڈی خان بہت ہی خطرناک شخص لگتا ہے۔ خاص نفسیاتی عمل سے گزار کر ایک ایسے مقام پر لے آیا تھا کہ میں اس کی نظر میں دنیا کا معتبر ترین شخص بن گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے مجھ پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے پروگرام کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے کہا، محبت اس کائنات کا سب سے زیادہ طاقتور اور قابل قدر جذبہ ہے۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں میری نظر میں ان کی بڑی عزت ہے۔ تمہاری والدہ کی زبانی جب مجھے پتا چلا کہ تم فیروزہ کی بیٹی روبی عرف بیبی کی محبت میں مبتلا ہو تو مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ پھر میں نے انگلی کی مدد سے نگہت بیگم کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ تو تمہاری اس حرکت پر بہت خفا تھیں، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ حرکت ہی میں برکت ہے۔ میری بات ان کی سمجھ میں تو بیٹھ گئی، لیکن ایک چھوٹی سی پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ وہ جوش بھرے لہجے میں بولا، امجد بھائی مجھے بتائیں، میں چٹکی بجاتے میں اس پرابلم کو حل کر دوں گا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے عملاً چٹکی بجا کر دکھا بھی دی۔ نگہت بیگم اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر میرے پاس لائی تھی کہ وہ اپنی جائیداد وغیرہ اس کے نام کرنا چاہتی ہے اور اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مجھے اس کے اس جھوٹ کو نبھانا ہوگا۔ اب اس کار خیر کا وقت آ گیا تھا۔ چونکہ میں نے اسے اپنی باتوں میں الجھا رکھا تھا
کیونکہ میں نے اسے اپنی باتوں میں الجھا رکھا تھا، اس لیے وہ یکسر بھولا بیٹھا تھا کہ نگہت کس غرض سے اسے میرے پاس لائی تھی۔ پرابلم بہت معمولی سی ہے، اسے حل بھی صرف تم ہی کر سکتے ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ تمہاری والدہ کو اپنی زندگی کا زیادہ بھروسہ نہیں رہا اور یہ چاہتی ہیں کہ آنکھ بند ہونے سے قبل یہ سب کچھ تمہارے نام کر دیں۔ انہیں اس بات سے بھی کوئی مطلب نہیں کہ تم کس لڑکی سے محبت کرتے ہو، یہ تمہاری پسند اور خوشی میں خوش ہیں، بس ان کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جلد از جلد تمہارے سر پر سیرا بندھا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس بات کو تم یوں سمجھو کہ یہ چاہتی ہیں تم جتنی جلدی ممکن ہو بیبی سے شادی کر لو۔ نگہت بیگم نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ادریس سے جو کچھ کہا تھا وہ نگہت کے لیے انتہائی غیر متوقع اور ناقابل قبول تھا، لیکن وہ چونکہ مجھے پورے اختیارات دے چکی تھی، اس لیے کسی قسم کی مداخلت کرنے کی بجائے خاموشی سے میرا کام دیکھتی رہی۔ ادریس نے بے یقینی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، لیکن پہلے تو امی بیبی کے خلاف تھیں، ان لوگوں کے بارے میں محلے والوں کی رائے سے کئی مرتبہ مجھے آگاہ کرتے ہوئے قطع تعلق کے لیے کہہ چکی ہیں، پھر اچانک یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ پہلے بات اور تھی ادریس، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اب حالات اور تمہاری والدہ کی سوچ میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے اور یہ سب میرے سمجھانے کا نتیجہ ہے۔ اب ان کی شدید خواہش ہے کہ تم فی الفور روبی عرف بیبی کو ان کی بہو بنا کر گھر لے آؤ۔ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ کیسی باتیں کرتے ہیں امجد بھائی، وہ شاکی لہجے میں بولا، مجھ سے زیادہ اور کون ایسا چاہے گا؟ میرے بس میں ہو تو میں آج ہی بیبی سے شادی کر لوں۔ کیا تم بیبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، اتنی زیادہ جسے ناپ تول کر بتانا ممکن نہیں۔ روبی کے خیالوں میں کھو گیا۔ اور وہ؟ میں نے جاننا چاہا۔ وہ بھی مجھے بے پناہ چاہتی ہے۔ صرف چاہتی ہے یا تمہاری بات بھی مانتی ہے؟ وہ میری ہر بات مانتی ہے، وہ خوابناک لہجے میں بولا، میری خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے اور تم بھی اس کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہو، ہے نا؟ بالکل، کیوں نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، بس تو پھر یوں سمجھو کہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت تم دونوں کو بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا، میں واقعی آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اس کے طرز عمل پر سخت افسوس ہو، بلکہ غصہ بھی آیا۔ وہ اپنی خوشی میں نگہت بیگم کو بالکل بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے جھوٹی زبان سے ایک مرتبہ بھی رسمن یہ نہیں کہا تھا، امی اب اپنی ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بھی بیبی کی آس میں اپنے ارمانوں کو پکار رہا تھا، ان میں سوڈا واٹر والا جوش بھر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ محبت کی اس کہانی کا انجام کتنا حسرت ناک ہوگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ادریس آج سوموار ہے، تم روبی اس کے والدین سے جا کر کہہ دو کہ آئندہ سوموار کو تمہاری والدہ اور میں، یعنی تمہارا بھائی مرزا امجد بیگ، ان کے گھر تمہارے رشتے کی بات کرنے آ رہے ہیں۔ او واقعی؟ اس کی بات سے کھل گئی۔ میں تم سے مذاق تھوڑی کر رہا ہوں ادریس، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیا ہمارے درمیان مذاق کا رشتہ ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے امجد بھائی، وہ بخلاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر کیسی بات ہے یار؟ وہ دراصل آپ نے اچانک ایک ایسی بات کہہ دی نا جس کی میں آپ سے توقع نہیں کر رہا تھا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، اس لیے مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم خود کو چٹکی نوچ کر اس بات کا یقین کر لو کہ تم اس وقت کوئی خواب نہیں دیکھ رہے ہو، میں تمہارا بھائی امجد بیگ واقعی تمہارا رشتہ لگانے آئندہ سوموار کو فیروزہ کے گھر جانے والا ہوں۔ اس نے تصدیقی نظر سے اپنی والدہ نگہت بیگم کی طرف دیکھا۔ بیگم کے دل و ذہن میں اس وقت پتہ نہیں کیا چل رہا تھا، بہرحال اس نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق فوراً اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس تصدیق نے ادریس باری کی خوشی کو دوبالا کر دیا۔ وہ عقیدت مندانہ نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے جذباتی لہجے میں بولا، آپ گریٹ ہیں امجد بھائی، تمہارا بڑا بھائی جو ہوں۔ آپ اب تک کہاں چھپے ہوئے تھے؟ آپ نے امی کو بہت دیر سے یہ بات سمجھائی، یہ تو روبی بلکہ اس شادی ہی کے خلاف تھی۔ کارخانے قدرت میں ہر کام کے لیے خاص وقت ہوتا ہے ادریس، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، کوئی بھی کام اپنے مخصوص وقت سے پہلے ہو سکتا ہے اور نہ ہی بعد میں، اور انسان اس مخصوص وقت سے آگاہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ جلدی اور دیر کی باتیں کرتا ہے۔ وہ ان لمحات میں مجھ سے بے انداز امپریس نظر آتا تھا۔ میں نے ایک تو ضروری ہدایت کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اب تک فیروزہ اینڈ کمپنی کے جو حالات میرے سامنے آئے تھے، ان کی روشنی میں پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ ادریس کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ جو اپنے رشتے کی بات کرنے فیروزہ کے گھر جائے گا تو اسے ایک نئی اور ناقابل توقع صورتحال سے سامنا ہوگا۔ فیروزہ اپنی بیبی کے ذریعے ادریس کے ساتھ جو کھیل کھیل رہی تھی، اس کھیل میں شادی کا لفظ دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے کھلواڑ شادی کے بغیر ہی کامیابی سے چلائے جا سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے 2-3 روز میں فیروزہ، مستقیم، ایڈی خان اور بیبی وغیرہ کے حوالے سے جو ریسرچ کی تھی، اس کی روشنی میں محلے والوں کی رائے ہر زاویے سے بڑی صائب نظر آتی تھی۔ وہ واقعی 2 نمبر لوگ تھے۔ اگلے روز ادریس کی والدہ نگہت بیگم کا فون آ گیا۔ میں نے ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا تو وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، بیگ صاحب آپ نے یہ کیا چکر چلا دیا ہے؟ وہ ابھی گھر سے نکلا ہے، فیروزہ کو یہ بتانے گیا ہے کہ آئندہ سوموار کو ہم نے بیبی کا رشتہ مانگنے آنا ہے۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، میں نے بڑا سود مند چکر چلایا، یہ میری ایک چال ہے جو یقیناً کامیاب ہوگی، انشاءاللہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت واپس آ جائے گا۔ نگہت نے میری بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنی ہی دھن میں بولتی چلے گی، لیکن بیگ صاحب میں بیبی جیسی بدنام محلہ لڑکیوں کو کسی بھی قیمت پر اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ آپ پر کون زور دے رہا ہے کہ آپ بیبی کو بہو بنائیں؟ یہ جو ادریس وہاں جا رہا ہے رشتے کی بات کرنے، تو میں نے کہا نا یہ میری ایک چال ہے،
میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر اسی سے پوچھ لیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ فیروزہ اینڈ کمپنی ادریس سے بیبی کی شادی کے لیے آمادہ ہو جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ میں نے کہا، پھر آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ آپ بہت جلد دیکھ لیں گی کہ میری چال کیا رنگ دکھلاتی ہے۔ مگر آپ نے اپنی چال کے بارے میں مجھے تو کچھ بتایا ہی نہیں، وہ شاکی لہجے میں بولی۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہہ دیا، کل ادریس کی موجودگی میں تو اس سلسلے میں بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ یہ ایسی بات بھی نہیں کہ ٹیلی فون پر کی جائے۔ آپ کسی وقت میرے دفتر آ جائیں، میں آپ کو اپنی پلاننگ سے آگاہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے رسمی کلمات کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ اسی رات نگہت بیگم میرے دفتر میں موجود تھی۔ میں نے سوچا اسے ذرا بھی صبر نہیں ہوا۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے کہہ کر اسے چیمبر میں بلا لیا۔ پھر اس کی کیفیت دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ ان لمحات میں وہ بےحد پریشان اور فکر مند دکھائی دیتی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ ادریس کے حوالے سے کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ بیگ صاحب غضب ہو گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہی بول اٹھی، آپ اطمینان سے بیٹھے اور مجھے بتائیں کہ اور ہوا کیا ہے؟ آپ کی چال الٹی بڑھ گئی بیگ صاحب، کیا مطلب آپ کا؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ پولیس میرے ادریس کو اٹھا کر لے گئی ہے، وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، پولیس نے ادریس کو کس الزام میں اٹھایا ہے؟ مار پیٹ، دنگا فساد؟ وہ پریشانی میں اچھی خاصی بے ربط ہو گئی تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ ادریس کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا؟ اور اس واقعے کا میری چال سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے اسے فیروزہ سے بات کرنے بھیجا تھا، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بتانے لگی۔ آپ نے اسے فیروزہ سے بات کرنے بھیجا تھا، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بتانے لگی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادریس وہاں گیا ہے، ساری گڑبڑ فیروزہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ لیکن گڑبڑ کیا ہوئی؟ کچھ اس کے بارے میں بھی تو کچھ بتائیں۔ ادریس جب چیل والے مکان پر پہنچا تو اتفاق سے فیروزہ اس وقت گھر میں نہیں تھی۔ وہ محلے ہی کی ایک دکان سے کچھ لینے گئی تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ببلی اور گڈو گھر سے باہر کھیل رہے تھے اور مستقیم حسب معمول خان ہیئر ڈریسر پر تھا۔ ادریس کھلے ہوئے دروازے میں سے سیدھا گھر کے اندر چلا گیا اور پھر ایڈی خان سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اتنا بتا کر خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، ایڈی خان اس وقت گھر میں کیا کر رہا تھا؟ اس نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میری سادگی اور معصومیت پر اسے شدید حیرت ہوئی ہو۔ پھر زہریلے لہجے میں بولی، وہ مردود وہاں وہی کچھ کر رہا تھا جو کچھ کرنے کے لیے ایسے گھروں میں لوگ جاتے ہیں۔ ادریس نے ایڈی خان اور بیبی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی۔ اس صورتحال نے تو ادریس کو ہاسا مشتعل کر دیا ہوگا، کوئی ایسا ویسا؟ وہ ایک جھجری لینے کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ادریس کا تو جیسے خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے ایڈی خان کو بدریک مارنا شروع کر دیا۔ ایڈی خان جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کوئی کمزور اور ناتواں شخص نہیں، مگر اس وقت ادریس پر ایک جنون سوار تھا۔ اس نے مار مار کر ایڈی خان کو ادموا کر دیا۔ اس دوران میں فیروزہ بھی لوٹ آئی تھی۔ اس نے گھر کے اندر ادم برپا دیکھا تو چیخو پکار شروع کر دی۔ اس کے واویلے پر ملے والے جمع ہو گئے اور انہوں نے بچ بچاؤ کرا کے ایڈی خان کو ادریس کے ہاتھوں انا للہ ہونے سے بچا لیا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولی، اسی دوران میں کسی منچلے نے فون کر کے پولیس کو بھی بلا لیا۔ جب پولیس موقع پر پہنچی تو زارب اور مضروب دونوں سے مل گئے۔ مضروب کو فوراً اسپتال پہنچا دیا گیا اور زارب کو یعنی میرے بیٹے ادریس کو پولیس گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ خاموش ہوئی تو میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب ہے میری چال کامیاب رہی، بہ دیگر ہی سے۔ تو آپ نے ادریس کو گرفتار کرانے کے بارے میں سوچ رکھا تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے مستحکم لہجے میں جواب دیا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ادریس فیروزہ اینڈ کمپنی کی حقیقت سے واقف ہو جائے، جس کے لیے میں نے رشتہ لگانے کا ایک سادہ سا منصوبہ ترتیب دیا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کا کوئی بھی کام مسئلہ سے حال ہی نہیں ہوتا۔ اس واقعے نے ادریس کی آنکھیں کھول دی ہوں گی۔ بیبی کی محبت کی کلی اس کے سامنے کھل گئی ہے۔ وہ لڑکی جو ادریس کا دم بھرتی تھی ہر قیمت پر اس سے شادی کی خواہاں تھی، اس کے غیاب میں وہ ایڈی خان کے ساتھ کیا گل کھلا رہی تھی، یہ دیکھ کر یقیناً ادریس کو روبی عرف بیبی کے وجود سے نفرت ہو گئی ہوگی۔ مبارک ہو نگہت صاحبہ، آپ کا بیٹا واپس آ گیا۔ لیکن اس وقت ادریس پولیس والوں کے پاس ہے، وہ بے چینی سے بولی۔ وہ اس جھمیلے سے صاف نکل کر میرے پاس پہنچے گا تو مجھے اطمینان ہوگا کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ جب اتنا بڑا کام ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا، میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا۔ سب سے اہم بات یہ ہے، فیروزہ اینڈ کمپنی سے متنفر ہو گیا۔ بیبی کی خوبصورتی اور حسن نے اس کے دل و دماغ پر جو بخار چڑھا رکھا تھا وہ اتر چکا ہے۔ شکر کریں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آیا ہے، ورنہ ایسے حسن گرفتہ لوگوں کی واپسی بڑی مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ وہ گرفتار حسن نہیں بلکہ گرفتار بلا ہوتے ہیں۔ اس نے تحمل سے میری بات سنی۔ جب میں خاموش ہوا تو اصراری لہجے میں بولی، بیگ صاحب آپ کو اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں اچھی خاصی رقم بھی لے کر آئی ہوں۔ پولیس والوں سے مکا کر کے مجھے ادریس کو وہاں سے نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، تانے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیگ صاحب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولی۔ اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، ادریس تو میرا چھوٹا بھائی ہے۔ نگہت بیگم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔